علیکم عوام، خواتین و حضرات، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور امید اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہو گئے، خیریت سے ہو گئے۔ اور جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ ہوں۔ اور آج ہمارے پاکستان میں 9 نومبر کا دن منایا جا رہا ہے اور پبلک ہالیڈے ہے، چھٹی ہے آج میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ 9 نومبر جو ہے وہ کیوں منائی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن کافی حد تک لوگ بھول چکے ہیں، تو یہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 9 نومبر اقبال ڈے کے نام سے یہ ڈے ہم لوگ مناتے ہیں۔ 9 نومبر 1977 میں علامہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے مناتے ہیں ہم لوگ پاکستان میں۔ اور انہوں نے جو ہے اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں میں ایک انقلاب برپا کیا اور ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں انہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا، تو جو ہے اس لیے بھی علامہ اقبال صاحب کے لیے ہمارے دلوں میں عزت ہے، محبت ہے کہ انہوں نے خواب میں پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی شاعری سے اپنی غزلیں، اپنی ایسی شاعری لکھی کہ جس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ اور علامہ اقبال صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور مجھے بھی جو ہے وہی شعر مشہور بڑا اچھا لگتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کافی دوستوں کو اس شعر کے بارے میں معلوم ہوگا۔ تو یہ شعر کھانے والا نہیں ہے، یہ شعر بتانے والا شعر ہے، یہ وہ شعر ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور دوسرا اگلا شعر ہے کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اور ایسی شاعری آپ پڑھیے گا علامہ اقبال کی، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو لگے گا کہ واقعی۔ اور دوسرا ان کا ایک شعر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات تک میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن آپ لوگ یار معلوم کر لیجئے گا کسی سے، ایک بڑا پیارا شعر ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات تک میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو جی یہ علامہ اقبال صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ اور علامہ اقبال صاحب کی وفات جو ہے، ان کی وفات 21 اپریل کو ہوئی اور 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 9 نومبر پیدائش منائی جاتی ہے اور 21 اپریل ان کی وفات کا دن ہے، اور لاہور کے اندر ان کی تدفین کی گئی ہے اور وہاں پہ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ آتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے سیگمنٹ پہ۔ تو نیکسٹ ہماری جو آج کی بات ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ قصہ یہ ہے، بڑا مزیدار قصہ ہے اور ایک نصیحت آمیز قصہ ہے۔ تو اس قصے کی ہیڈنگ یہ ہے کہ ہمارے سندھی میں یہ کہاوت ہے کہ گاؤں کے پیجا بچا پیارا ہوندان، اور اس کی یہ ہے ٹرانسلیشن اردو کے کوے کو بھی اپنے بچے بڑے خوبصورت پیارے لگتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن اردو کے اندر یہ ہے۔ اور انگلش کے اندر تو آپ کو پتہ ہے یار، ہائی فائی انگلش ہے میری، اس میں نہیں جانا چاہوں گا۔ تو انگلش از مائی ویری ہائی فائی۔ سو کوے کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا کوا از چائلڈ سو لائک، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ تو یہ کہاوت تھی کہ کوے کو بھی اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، گاؤں کے پینجا بچا پیارا ہونا۔ ریاست کے اندر ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ اپنے وزیروں کو کہا اور بھی ساری رعایا کو کہا کہ جاؤ اور سب سے خوبصورت بچہ جو میری سلطنت میں ہو اسے لے کے آ جاؤ۔ اب جی سارے لوگ، سارے وزیر اس کی تلاش میں لگ گئے، پوری سلطنت گھومنے شروع ہوئے، دیکھنے شروع ہوئے، ہر گھر میں گئے، ہر بچے کو دیکھنا شروع کیا کہ یار سب سے خوبصورت بچہ جو ہے وہ کون سا بچہ ہے۔
جتنے بھی ان کے وزیر تھے وہ گئے، انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم خوبصورت بچہ جو ہے لے کے آئیں بادشاہ کے سلامت کے لیے، اور بڑا بھاری جو ہے انعام بادشاہ سلامت سے ہم وصول کریں۔ تو بہرحال جی جا کے ڈھونڈا، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے سارے وزیروں کو، تو اس میں سے نہیں سمجھ آیا۔ تو ان کا ایک وزیر جو سب سے بڑا اچھا اور ہوشیار وزیر تھا، وہ کالا تھا، بلیک حبشی تھا، اور وہ جا کے اپنا بچہ لے کے آ گیا بادشاہ سلامت کے سامنے۔ وہ کالا حبشی بچہ لا کے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پورے سلطنت کے اندر مجھے سب سے خوبصورت بچہ یہی لگا ہے جو میں یہ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بے شک اپنے بچے جو ہیں وہ کوے کو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ تو جی یہ آج کی کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، امید ہے یقین ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں پھر آپ کا سر کھائیں گے اور آپ سے بات گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے حالات پہ تو آپ جانتے ہی ہیں جو سچویشن چل رہی ہے، اور ابھی الیکشن کی بات آ رہی ہے سامنے، تو الیکشن دیکھتے ہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد جو بھی جماعت آتی ہے وہ پاکستان کو کہاں پہنچاتی ہے، کتنی ترقی دیتی ہے، کیا کرتی ہے، وہ تو پھر اب دیکھ لیتے ہیں ہم، آئے الیکشن ہو۔ اور دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔